الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ببرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر محبت سے بلند آواز سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین، یا امام الانبیاء والمرسلین، یا خاتم النبیین۔ اللہ رب کریم کی حمد و ثنا، قرآن مجید فرقان حمید پارہ 30 سورہ الاعلیٰ کی آخری آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے بعد امام الانبیاء آمنہ کے لال سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر ہدیہ درود شریف پڑھا گیا۔ اللہ رب کریم ہمیں حق کہنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمادی الاولیٰ کا یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور ویسے بھی انگلش اعتبار سے یہ سال کا آخری مہینہ ہے۔ آج 23 دسمبر بروز جمعہ، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے، ان کے صدقے سے پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دے۔ جمادی الثانی کے فوراً بعد رجب المرجب، جس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد شعبان المعظم، جس کو آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے، پھر رمضان المبارک کی آمد ہو جائے گی، جو کہ حضور کے امتیوں کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رجب اور شعبان المعظم کے آنے سے پہلے ہم اپنی نمازوں کی جو سستی ہے اس کو دور کریں، نماز کی پنجگانہ کی مسجد میں عادت بنائیں، قرآن مجید فرقان حمید کسی مستند عالم دین حافظ قرآن کو سنا کر اپنی غلطیاں دور کریں، اور جیسے ہی رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو جائے تو کوشش کریں کہ روزانہ کا ایک سپارہ پڑھیں، تاکہ ایک قرآن پاک رجب میں، ایک شعبان میں، پھر ایک رمضان المبارک میں پڑھ کر اپنے مرحومین، اور اگر کسی کے والدین فوت ہو چکے ہیں تو اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقربا کو ایصال ثواب کریں۔ یہ مرحومین کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے
کہ ہم ان کو کوئی نہ کوئی چیز ایصال کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن خوانی کرواتے ہیں، سورہ یاسین شریف پڑھاتے ہیں اور لوگوں کو جمع کرتے ہیں، کھانا وغیرہ بھی کھلاتے ہیں، یہ بہت اچھا عمل ہے، کیونکہ دین اسلام کا اچھے کاموں میں ایک سب سے اچھا کام یہ بھی ہے کہ مساکین کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو کھانا کھلانا۔ لیکن جب ہم خود قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں گے، روزانہ ایک سپارہ پڑھیں گے اور ایک رجب میں، ایک شعبان میں، ایک رمضان میں 3 قرآن مجید پڑھ کر ہم اپنے مرحومین کو ایصال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکات اور تجلیات، اس کے انوار ہم پر بھی ظاہر ہوں گے۔ جو مرحومین ہیں ان کو تو جو اس کی جزا ملے گی وہ تو ایک الگ ہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر بھی ایک تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کا دل بھی نرم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے راستے ہموار ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہونا شروع ہو جائیں گی، بیماریاں جو ہیں وہ صحت میں تبدیل ہو جائیں گی، پریشانیاں جو ہیں وہ خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، رکاوٹیں اور بندشیں جو ہیں یہ آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، آپ کی اپنی زندگی جو ہے وہ خوشگوار اور ہموار ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی امت تا صبح قیامت تک کے لیے یہ ایک ایسا تحفہ ہے، ایک ایسا انعام ہے، ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی برکت ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں، کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی تعلیم ہے کہ جس کو ہم کسی بھی تعلیم کے ساتھ کمپائنٹ نہیں کر سکتے، کسی بھی تعلیم کے ساتھ اس کو ہم ترجیح نہیں دے سکتے، کمپائنٹ نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ پوری امت مسلمہ کے لیے رحمت بن کر تشریف لایا ہے، اور یہ ایسی کتاب اللہ ہے کہ آپ پڑھتے جائیے آپ کے راستے کھلتے جائیں گے، آپ پڑھتے جائیے بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی، آپ پڑھتے جائیے آپ کی مشکلات آسان ہوتی چلی جائیں گی، آپ پڑھتے جائیے یقین مانیے آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آج اگر ہم کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں، کوئی چیز کسی کو ہم ڈونیٹ کرتے ہیں تو وہ کوئی دنیاوی چیز ہو تو اس کی ایک وقت تک قدر ہوتی ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، ایکسپائر ہو جاتی ہے، تو وہ ہماری زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، پھر رفتہ رفتہ ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو اچھا قرآن پڑھا دیا، کسی کو قرآن کی تعلیم سکھا دی، کسی کو آپ نے تلفظ کے ساتھ قرآن سکھا دیا، قرآن کی تعلیم دلوا دی، اور ہم دنیا سے چلے بھی جائیں، یہ ایک ایسا گفٹ ہے، ایسی ڈونیٹ ہے، ایسا تحفہ ہے کہ جس کا نہ تو کوئی نعم البدل ہے اور نہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے، اور جس کو آپ نے پڑھایا اس نے آگے کسی اور کو پڑھا دیا، اس نے کسی اور کو پڑھا دیا، ہم بھلے دنیا سے چلے جائیں، ہم اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، لیکن اگر آپ نے کسی کو اچھا قرآن پڑھا دیا ہے، اب وہ آپ کا سلسلہ چل رہا ہے اور تا صبح قیامت چلتا رہے گا، نسلوں کی نسلیں قرآن پڑھتی رہیں گی، تو انشاءاللہ العزیز قبر بھی جنت کے باغوں میں باغ بنی رہے گی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کو جو سب سے بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ قرآن مجید ہی ہے، کیونکہ جب نبی پاک علیہ السلام کو یہ قرآن مجید اللہ نے وحی کر کے عطا فرمایا، لفظ ب لفظ، آیت و آیت، یہ قرآن جب نازل ہوا تو اس وقت عرب کے اندر، مکہ کے اندر بڑے بڑے نامی نگار، بڑے بڑے فلسفہ نگار لوگ موجود تھے،
زبان کا بہت شہرا تھا، شاعری کو لوگ بہت مانتے تھے، لیکن جب اللہ رب کریم نے اپنے پیارے محبوب کو قرآن عطا فرما دیا تو پھر سیدی امام احمد رضا خان نے بھی کیا کہا کہ تیرے سامنے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا تو اللہ رب کریم نے اعلان فرمایا، محبوب فرما دیجئے ان سے کہ اگر یہ طاقت رکھتے ہیں تو قرآن کے بدلے میں کوئی ایک آیت ہی لے کر آ جائے۔ انہوں نے زور لگا دیا، چوٹی کا زور لگا دیا، مگر قرآن کا نعم البدل نہیں لے کر آ سکے، اور تا صبح قیامت تک بھی کوئی نہیں لا سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب کریم نے لی ہے۔ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو قرآن پاک کو دیکھنا ثواب، اس کو چھونا ثواب، اس کو چومنا ثواب، اس کو گھر میں رکھنا ثواب۔ بتائیے دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی ہے، کوئی اور کلام ایسا ہے کہ جس کو صرف دیکھتے جائے تو اللہ کی رحمتیں برستی جائیں؟ جن لوگوں کا ایمان کامل ہے، مکمل ہے، اور قرآن کو صحیح جان و دل سے وہ سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ قرآن کی وجہ سے کتنی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یقین مانیے جو بندہ پریشانیوں میں ہوتا ہے وہ سورہ یاسین شریف کا ورد کرتا ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کسی کی روح اٹکی ہوئی ہے، جان نہیں نکل رہی، تکلیف کے اندر ہے اور نزا کے معاملات اس کے ساتھ سخت ہیں، اس کے سرحانے کھڑے ہو کر سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ کسی کا رزق تنگ ہو گیا ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی حرکات اور سکنات کی وجہ سے، لیکن رب نے پھر بھی فرمایا کہ تو سورہ واقعہ، ایسی سورہ واقعہ عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ رب کریم نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات والی راہ پیدا فرما دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات والی راہ پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرما دیتا ہے جہاں کا اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ رزق کی تنگی آ گئی ہے تو علماء نے فرمایا سورہ واقعہ پڑھ کر دیکھ لو، سورہ واقعہ پڑھو تمہارا رزق کھول دیا جائے گا۔ سورہ واقعہ ایک ایسی سورت ہے کہ اگر کوئی روزانہ فجر کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو رزق ایسے ملے گا جیسے آبشار سے پانی گرتا ہے۔ اندازہ کیجیے، گھر میں برکت نہیں ہے، کوئی چیز لاتے ہیں ختم ہو جاتی ہے، پیسہ آتا ہے بغیر ہاتھ لگائے یا گھر والوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا غائب ہو جاتا ہے۔ کئی گھروں کا یہ مسئلہ ہے کہ گھروں کے اندر سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، رکھے تھے لیکن مل نہیں رہے، گم ہو گئے یا رکھ کر بھول گئے۔ سورہ رحمان شریف پڑھیے، گھر کے اندر برکتیں برکتیں ہو جائیں گی، گھر کے اندر آسیب نہیں ہوں گے، گھر کے اندر گندے جنات نہیں آئیں گے، قدم نہیں رکھیں گے۔ سورہ البقرہ کی تلاوت کر کے پانی میں دم کر لیں، اپنے گھر کے چاروں کونوں میں مار دیں، یقین مانے آپ کے گھر میں نہ کوئی بری نظر کر سکتا ہے نہ کوئی جادو کر سکتا ہے۔ سورہ مریم، جس کی اولاد نہ ہو رہی ہو وہ سورہ مریم پڑھے، انشاءاللہ اللہ رب کریم سورہ مریم کے صدقے اس کو نیک اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ جو رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ سورہ رحمان شریف پڑھے، انشاءاللہ شکر ادا کرنے والا بن جائے گا۔ بتائیے ہے کوئی ایسی کتاب روئے زمین پہ؟ ہے کوئی ایسا کلام؟ تو قرآن تو برکت ہی برکت ہے، اس کو دیکھنا برکت، اس کو چھونا برکت، اس کو چومنا برکت، اس کو گھر میں رکھنا برکت، دکان میں رکھنا برکت۔ لوگ اپنی گاڑیوں کے اندر سورہ یاسین شریف رکھتے ہیں، تو یہ برکت ہی برکت ہے۔
کئی حادثات سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن ہے ہی برکت، اس کے اندر بے برکتی والا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کنسیپٹ ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کیجیے، اس کی طرف اپنی زندگی کو لے کر آئیے، ورنہ یہ زندگی رفتہ رفتہ دن بدن موت کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اب آخری ایام ہیں انگلش ماہ کے، دسمبر 23 تاریخ 2022 ہے۔ اب لوگ میسیجز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیجئے گا، مجھ سے کچھ یہ ہو جائے تو مجھے بتائیے معافی اس طرح ہوتی ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ رب کریم نے محرم الحرام سے لے کے ذوالحجہ تک یہ ایام عطا فرمائے ہیں، یہ ماہ عطا فرمائے ہیں کہ مسلمانوں کا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے ظاہر ہے دنیا میں بھی رہنا، ہم نے کام کاج بھی کرنا، سیلریز بھی انگلش ایام سے ملتی ہے، بچوں کی اسکول کی چھٹیاں بھی انگلش ایام سے ہوتی، لیکن ہم اس کو اپنی زندگی میں فوقیت کیوں دے رہے ہیں، کیوں ترجیح دے رہے ہیں؟ دین اسلام محرم الحرام سے ہمیں بتا دیا کہ مسلمانوں تمہارا اول بھی قربانی ہے، تمہارا آخر ذوالحجہ، تمہارا اول بھی قربانی ہے، تمہارا آخر بھی قربانی ہے۔ جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، اب محرم الحرام سے تمہاری زندگی شروع ہوتی ہے، ذوالحجہ میں ختم ہوتی ہے، یعنی تمہاری ابتدا بھی قربانی ہے، تمہاری انتہا بھی قربانی ہے۔ اب قربانی ہی قربانی ہے۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، آزائشیں، سہولتیں، آرام، یہ چیزیں مومن کے لیے نہیں ہیں۔ فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور منافق کے لیے یہ جنت ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، سردیاں چل رہی ہیں، سردیاں ہو یا گرمیاں ہو، مساجد کے اندر وہی آتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بچپن میں، جوانی میں عادت بنائی ہے۔ ایسے ایسے بزرگ حضرات کہ جن کے لیے چلنا دشوار ہو جاتا ہے، یقین مانیے، لیکن ان کی روٹین، ان کی عادت، ان کی زندگی کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ نماز پڑھوں گا تو مسجد میں ہی جا کے پڑھوں گا۔ حالانکہ ان کے لیے معافی بھی ہے کہ بھائی تم گھر پر پڑھ سکتے ہو، تم سے تو چلا بھی نہیں جا رہا، ہاتھ میں ڈنڈا لے کے چل رہے ہو، لیکن ان کی عادت ہے، ان کی طبیعت کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پاؤں بھی دیے ہیں، صحت بھی دی ہے، زندگی بھی دی ہے، اور مسجد کے گرد و نواح میں بیٹھے بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے، مسجد کے باہر گرد و نواح میں بھی ہوتے ہیں، لیکن خدا را نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو مسجد کے اندر آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بتائیے، تو اللہ کی عطا ہے۔ اب بندہ بولتا جی جب اللہ چاہے گا میں پڑھ لوں گا، یعنی کہ باقی جو تو کام کر رہا ہے، حرام حلال کر رہا ہے، اچھے برے کام کر رہا ہے، وہ تجھے اللہ کروا رہا ہے۔ اللہ نے تجھے وسعت عطا فرمائی ہے، اللہ نے تجھے طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ نے تجھے سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اللہ نے تجھے شعور عطا فرمایا ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ناک دیا ہے، سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے۔ جب سب کاموں میں تو اپنا دماغ استعمال کرتا ہے اور دین کے معاملے میں بولتا ہے جب اللہ چاہے، یہ کون سی کانسیپٹ ہے جی، کون سی لاجک ہے بھائی؟ ایک چپل خریدنی ہو تجھے 20 دکانیں بدل دیتا ہے، 21ویں دکان سے جا کے چپل خریدتا ہے، کیوں جی؟ پسند نہیں آئی، وہ کمپنی اچھی نہیں ہے، میرے معیار کے مطابق نہیں ہے، مجھے سوٹ نہیں کر رہی، یہ سب تجھے پتا ہے، لیکن جب نماز یا قرآن یا دین کا معاملہ آ جائے تب تو بولے جی اللہ چاہے گا تو میں آ جاؤں۔ تو ایسے الفاظ سے ڈرنا چاہیے، ایسے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کچھ بولو تو سوچ سمجھ کر بولو۔ یہ زبان جو ہے یہ تمہارے ایسے ایسے الفاظ نکال دیتی ہے کہ بندہ مسلمان سے کافر ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کو علم بھی نہیں ہوتا۔
حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے شام کو کافر ہوں گے، پھر فرمایا شام کو کافر ہوں گے صبح مسلمان ہوں گے، یہ تو حدیث پاک میں موجود ہے۔ میرے بھائی آج ہمیں ضرورت ہے قرآن کی تعلیم کی، آج ہمیں ضرورت ہے دینی ماحول کی، آج ہمیں ضرورت ہے اچھی گیدرنگ کی، اچھے لوگوں کی۔ تو یقین مانیے جس طرح ہم اچھا چاول خریدنے کے لیے 20 دکانیں بدل دیتے ہیں نا، کہ گھر میں بریانی بنانی ہے تو چاول اچھا چاہیے، موٹا نہیں ہونا چاہیے، چاول صحیح ہونا چاہیے، پکنے میں نظر آئے چاول اچھا ہے، اس کے لیے بھلے ہمیں واٹر پمپ جانا پڑے ہم چلے جائیں گے۔ یہ بات غلط نہیں ہے، کوئی بندہ اس بات پہ چیلنج نہیں کر سکتا میرے ساتھ۔ واٹر پمپ تک کیا، لالو کھیت تک جانا پڑے چلے جائیں گے، وہاں چیز اچھی ملتی ہے، اور مجھے چاہیے بھی 30 کلو، تو کلو 2 کلو تھوڑی چاہیے جو میں محلے سے خرید لوں۔ میرا معیار ہے، خاندان جمع ہوگا، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، اس پہ تو ہم لوگوں کی باتوں سے ڈر رہے ہیں۔ میرے بھائی کل روز محشر جب انسان اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، تجھے اس وقت اللہ سے حیا نہیں آئے گی؟ لوگوں سے تجھے شرم آ رہی ہے، میرا رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے آفس والے کیا کہیں گے، میرے گیسٹ کیا کہیں گے، میرے فلاں والے کیا کہیں گے کہ کیا کھانا بنایا ہے، مزہ ہی نہیں آیا؟ تجھے اللہ سے حیا نہیں آتی؟ جب مؤذن اللہ کی طرف سے پیغام دے رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ندا لگا رہا ہوتا ہے نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو تجھے اس وقت اللہ سے حیا نہیں آتی کہ تو کھاتا رب کا ہے، پہنتا رب کا ہے، سانس تجھے رب نے دیا، زندگی تجھے رب نے دی، دنیا کی عیش و عشرت تجھے دینے والا اللہ ہے، اور تو رب کے سامنے سجدہ کرنے سے کتراتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی فکر کر لیجئے۔ یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے تو ایسے میسیجوں سے اجتناب کریں۔ ابھی 3-4 دن بعد میسیج آنا شروع ہو جائیں گے، ہیپی نیو ایئر۔ بتائیے کس چیز کا ہیپی نیو ایئر بھائی؟ ہم کیا یہود و نصارہ ہیں کیا؟ کائے کا ہیپی نیو ایئر؟ مسلمانوں کو بتا دیا گیا، آج سے تھوڑی 1400 سال کے تاریخ نے بتا دیا کہ بھائی تو مسلمان ہے، تو نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب تیری ابتدا محرم الحرام ہے، تیری انتہا ذوالحجہ ہے، تیری اول بھی قربانی ہے، تیری آخر بھی قربانی ہے، یہاں کربلا کا میدان ہے یا حضرت ابراہیم اسماعیل کی قربانی ہے۔ تو کس چیز کا ہیپی نیو ایئر منا رہا ہے بھائی؟ اور کون سا یہ ہیپی نیو ایئر ہے؟ کون سا ہیپی نیو ایئر کہہ کے کسی مسجد کا افتتاح ہو رہا ہوتا ہے؟ کون سا قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ کون سا ذکر اللہ ہو رہا ہوتا ہے؟ شرابوں کے مے خانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، شرابیں کم بڑھ جاتی ہیں۔ تو ڈریے اللہ سے کہ رب زمین کھول نہیں دیتا اور ہم اندر غرق نہیں ہو جاتے۔ اٹھائیے پہلی قوموں کے آپ، قوم لوط دیکھیے، قوم ہود دیکھیے، قوم صالح دیکھیے، قوم دانیال دیکھیے، زمین کھل جائے اور غرق ہو جائے، کفن بھی نہیں ملے، اور کئیوں کی تو شکلیں تبدیل ہو گئی۔ یہ تو شکریہ ادا کیجئے محمد مصطفیٰ کا، پیارے آقا کا، آمینہ کے لال کا، کہ جن کی وجہ سے قیامت تک کے لیے تا صبح قیامت اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کا خیال کرتا ہے۔ آج کون سا گناہ ہے، کون سی بدکاری ہے، کون سی فحاشی ہے جو مسلمان نہیں کر رہا، لیکن پھر صابن سے منہ ہاتھ دھوتا ہے اور باہر آ جاتا ہے؟ بتائیے۔ تو یہ اللہ ہی ہے جس نے پردے رکھے ہوئے ہیں، یہ رب ہی ہے جس نے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ اپنے پیارے محبوب کی وجہ سے، آمنہ کے لال کی وجہ سے، کیونکہ حضور نے فرمایا ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے، اور یہی روز محشر بھی حضور یہی تکرار کریں گے۔ حضور نے فرمایا میں روز محشر جو ہے عرش اعظم پر اپنی دستار اتار کر رکھ دوں گا، اور اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک میں اپنے رب سے اپنی امت کی بخشش نہ کروا لوں گا۔ تو آج امت کے لیے نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، حضور پر درود پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے،
حضور طائف کے مقام میں جائیں اور پتھر لگے، حضور کے نالین شریف سے خون نکل آئے، حضور کے سگے چچا ان کا کلیجہ نکال کر کھا لیا جائے دین اسلام کے لیے۔ کتنے صحابہ شہید ہو گئے دین اسلام کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان غنی ذو النورین، علی المرتضی، حضرت امیر معاویہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، 6 ماہ کے علی اصغر، ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر، امام قاسم، امام عباس علمدار، یہ کوئی عام شخصیات ہے ساری؟ ان کے پاؤں کو جو مٹی کی دھول لگ گئی تاسوئے قیامت تک بھی اس سے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔